میں نے کہا کہ جوان یہ ذرا سوچو، علم افضل ہے یا غازی عباس؟ کون افضل ہے؟ ذوالجناح افضل ہے یا خود امام حسین؟ خود امام حسین افضل ہے۔ تو جو شبیہ حسین کی ہوگی وہ شبیہ بھی بہت اچھی اور بہترین شبیہ ہوگی، اور بہترین شبیہ حسین شبیہ کردار حسین ہے۔ شبیہ کردار حسین لکڑیوں سے نہیں بنتی، شبیہ کردار حسین پتھروں سے نہیں بنتی، شبیہ کردار حسین تیرے اندر بنتی ہے۔ اور جب تو خود کو شبیہ کردار حسین بنا دیتا ہے، اور پھر خود اہل بیت فرماتے ہیں سلمان منا اہل البیت، سید نہیں ہے، بنو ہاشم نہیں ہے، لیکن فرمایا جب جب سلمان کو دیکھتے تھے دنیا کو علی یاد آتا تھا، آل رسول یاد آتے تھے۔ نظریے والے اور تھے، نظریے پہ عمل کرنے والے اور تھے۔ جن کا نظریہ تھا انہوں نے 20,000 خط لکھے تھے، اور جو نظریے پہ عمل کرتا تھا اس کو حسین نے خط لکھا تھا۔ کچھ وہ ہیں جو اس کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں، اور مولا فرماتے ہیں کچھ وہ ہیں جن کو دیکھنے کے لیے ہم انتظار کرتے ہیں کہ اس مومن کو کب ہم اپنے پاس بلائیں گے۔ تو عزیز جب مولا کا ظہور ہوگا نا، ایک لشکر وہ ہوگا جو امام کی طرف جائے گا، لیکن کچھ وہ ہوں گے جن کو امام خود بلائیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب تمہارے اندر ولایت عملی آ جائے۔ مولا سے پوچھے مولا ہم اس میدان ولایت میں آنا چاہتے ہیں، ہم سلمان فارسی بننا چاہتے ہیں، کیسے بنیں گے؟ پہلی شرط تو مولا بتاتے ہیں، فرماتے ہیں پہلی شرط ولایت کے دخول کے لیے ضروری ہے کہ مومن کا لباس پاک ہونا چاہیے۔ لا یمسہ الا المطہرون، جب قرآن کو بغیر پاکی کے تو ہاتھ نہیں لگا سکتے، تو اہل بیت کی ولایت میں نجاست کے ساتھ کیسے داخل ہو سکتے؟ تو پہلی شرط یہ ہے کہ تمہارا لباس کیا ہونا چاہیے؟ پاک ہونا چاہیے۔ نجس لباس کے ساتھ جتنی نمازیں پڑھو گے نمازیں باطل ہیں۔ پاک لباس کے ساتھ حسین کی مجلس میں آؤ گے، مجلس بھی قبول ہے، یہ ذکر بھی قبول ہے، لیکن اگر نجس لباس لے کر آئے تو تمہاری عبادت قبول نہیں ہے۔ اور جتنے مسائل ہوتے ہیں بچوں کے بچیوں کے غیبات کے اثرات کے، یہ نجاست کی وجہ سے۔ فرمایا جس طرح مکھیاں گندگی پہ بیٹھتی ہیں اس طرح شیاطین اجنہ نجاسات پہ بیٹھتے ہیں۔ اگر تم نے بچے کو سکھایا نہیں پاکیزگی کا درس، لہٰذا یہ کیا ہو جائے گا؟ شیاطین اس کے قریب ہوں گے، لیکن اگر پاک و پاکیزہ رہے گا تو اللہ کے ملائک اس کے قریب ہو جائیں گے۔ کسی خاتون نے فون کیا مولانا کیا جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کی نجاست جو ہے وہ پاک ہے یا نجس ہے؟ میں نے کہا نجس ہے۔ یہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے پاس ہے کہ بچہ جب تک دودھ پیے تو پاک ہے، ہمارے یہاں نہیں ہے۔ یہ مکتب پاکوں کا مکتب ہے، یعنی یہ بھی شرف اہل بیت ہے کہ امام جعفر صادق کو ماننے کے نتیجے میں تجھے ایک فائدہ یہ ملا کہ امام کی امامت نے تجھے نجاست سے بچا لیا۔ تو ایک تو لباس بندے کا کیا ہونا چاہیے؟ پاک۔ دوسرا رسول خدا متقین کی صفات بیان کرتے ہیں، ایک صفت یہ بتاتے ہیں، فرماتے ہیں متقی بندہ کبھی بھی لباس شہوت نہیں پہنتا۔ ایک ہے لباس کا ظاہر پاک ہونا، ایک ہے لباس کا بھی باطن پاک ہونا، کہ علی کی چاہنے والی، علی کا چاہنے والا کبھی لباس شہوت نہیں پہنتا۔ آج مومنہ حسین کی مجلس میں آئے، ہاتھ میں تسبیح ہو، کالا لباس ہو اور سینے پر ہاتھ مارتی ہو آئے، لیکن اس کا لباس اگر لباس شہوت ہے تو چلتے پھرتے اس پر اللہ کی لعنت ہو رہی ہے۔ ایون گھر میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، دیور ساتھ رہتے ہیں، اجازت نہیں کہ بندہ اس ماحول میں بھی لباس شہوت پہنے۔ مولا لباس شہوت کیا ہے؟ نازک لباس پہننا یہ لباس شہوت، تنگ لباس پہننا یہ لباس شہوت۔ جس لباس سے نامحرم آپ کی طرف اٹریکٹ ہو وہ لباس شہوت۔ تو خواتین کو خیال کرنا چاہیے، وہ نماز پڑھے، حسین کی مجلس میں جائے لیکن شہوت والے لباس میں جائے اور قیامت کے دن اٹھے گی پروردگارہ میں نے اتنی نمازیں پڑھی، میں نے اتنی مجلسیں سنی، لیکن اللہ کی آواز آئے گی تو شہوت کے لباس سے گئی تھی، اپنے لیے عذاب بنا رہی تھی، رحمت نہیں بنا رہی تھی۔ اور صرف عورتوں کے لیے نہیں، مردوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ لباس شہوت نہ پہنے۔ کہ آج کل پھٹی ہوئی پینٹوں کا جو رواج، یہ لباس شہوت ہے۔ بندہ اپنا جسم دکھا رہے، لباس شہوت ہے۔ یہ اوریانی بے حیائی لباس شہوت ہے۔ وہ اسی طرح معاشرے میں لباس شہوت کو، ضروری نہیں کہ شہوت نظر آنے والی ہو، ہر وہ چیز جو بندے کو اٹریکٹ کرے۔ ہاں آج کل یونیورسٹیز میں پھٹی ہوئی پینٹیں اور جینسیں نوجوان پہن رہے ہیں، یہ لباس شہوت ہے۔ یہ جو انگریزوں کا لباس آپ پہنتے، پینٹ شرٹ، حرام نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی یہ لباس سے شہوت ہوتا ہے کہ بندہ چھوٹی شرٹ پہنتا ہے، پیچھے والا نمازی پریشان ہوتا ہے جب وہ سجدے میں جاتا ہے، پوری پیٹھ نظر آ رہی ہوتی ہے۔ بھائی تو اللہ کے حضور میں آیا ادب کے ساتھ، آپ بے حیائی کے ساتھ نہ
یہ خیال کر جب سجدے میں جا رہا ہے قمیص بڑی ہونی چاہیے، بندہ سجدے میں جاتا ہے تو حیا ہونا چاہیے، حیا نہیں تو ادب نہیں، ادب نہیں تو تقوی نہیں، تقوی نہیں تو دل مردہ ہو جاتا ہے، اور مردہ دلوں پہ کبھی حسین کی باتوں کا اثر نہیں ہوتا۔ شکر خدا کریں کہ اللہ نے پاکستانیوں کو بہترین لباس دیا ہے۔ ایران کے پاس بھی یہ نعمت نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے، ان کے ریڈی میڈ کپڑے سلے ہوئے آتے ہیں، اب ریڈی میڈ کپڑا مطلب کمپنی جیسا بنائے بندہ ویسا خریدے، لیکن آپ کے یہاں درزیوں کی نعمت ہے، کپڑا خود خریدتے ہو، اپنی مرضی سے سلواتے ہو، یہ نعمت پروردگار عالم ہے۔ تو فرمایا لباس پاک بھی ہونا چاہیے اور لباس شہوت بھی نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا فرمایا انسان کا بدن بھی پاک ہونا چاہیے۔